میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں۔ شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر جوانی کو دیکھیں تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے، یہ جوانی درمیان میں آتی ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی، کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے، تعمیری کام میں گزارنا چاہیے، فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے۔ آئیے جوانوں، میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا، جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے، جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی، تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے، اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے، ان کی نسل آوارہ گردی کی شکار ہو جائے، بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے، باپ بھی محنت کرتا ہے، کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں، کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں، کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا۔ اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ درمیانی عمر ہے جوانی، یہ بہت اہم عمر ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی۔ نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی، کپڑوں سے لے کر، پرفیوم سے لے کر، اور کاسمیٹک سے لے کر، ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے، اور وہ بچہ ایس ایس سی تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑھتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد، آوارگی کا شکار ہونے کے بعد، ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوان بہت اہم سرمایہ ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے، جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا، اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا، اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش، میری رضا کی خاطر کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے
मुंह मुबारक से, चेहरे मुबारक से निकलने वाले खून को उन्होंने चूस लिया, और जब चूस लिया तो अब ख्याल पैदा हुआ। उस नौजवान सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या करूं इस खून को? अगर जमीन पर फेंकूंगा तो मुस्तफ़ा प्यारे के खून पर किसी का पैर पड़ जाएगा तो मेरे आका की खून की बेअदबी हो जाएगी। उस मौके पर उन्होंने वो खून चूस लिया और पी गए, पूरा खून पी गए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस चीज़ की खबर मिली तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस किसी के जिस्म में मेरा खून देखना चाहते हो तुम मालिक बिन सनान को देख लो।